अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आप सब कैसे हैं और कैसा जनाब जा रहा है आपका मौसम है गर्मा। लाहौर वालों की तो तबीयत साफ कर रखी है गर्मी ने, और कराची वाले कह रहे हैं कि हम थोड़े से पुरसकून हैं, और बाकी शहरों वाले मुझे बताएंगे कि उनका मौसम कैसा है। अच्छा, आज जो है ना मैं बात करना चाह रही हूँ और मैं इस जुमले से स्टार्ट लूंगी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। वाकया रानीपुर, और जो है ना एक वाकया जो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से कह लें, कुछ लोगों की बदकिस्मती होगी ना, कि जो सामने आ गया, वरना वहां पर ऐसे वाकयात मैं कहती हूँ दर्जनों के हिसाब से हर रोज होते होंगे। शायद आपने कभी सिंध के गांव के इलाकों का विजिट ना किया हो, लेकिन मैंने जो है ना सिंध के देही इलाके देखे हैं। खास तौर पर जो है ना ठट्टा और ढेर की इस साइड के जो एरियाज हैं वो मैंने देखे हुए, और तकरीबन दूसरे शहर जो गांव है ना, दूसरे इलाकों के जो गांव है, उनका भी हाल उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आप पंजाब के गांव देखें और आप जाके फिर सिंध के गांव देखें, आपको ऐसा फील होगा कि आप 150 साल पीछे चले गए हैं। इस कदर गुर्बत और इस कदर जहालत के जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। लंबे साइज की जो है ना कपास की लकड़ियां, छिटियां, जिनको पंजाबी में हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, तो उसके जो है ना उनके घर होते हैं, और एक वो लकड़ी लटका देते हैं वो दरख्त की, जिसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं, और उनके ऊपर उनके पतीले और चमचे सब कुछ लटक रहा होता है, और कोई चीज उनके घर मैसर नहीं होती है जिसको हम फर्नीचर का नाम दे सकें। और इस कदर जहालत है कि बस पीर फकीरों को तो मानना जो है ना वो पूछे ही ना। और इस इलाके में जब किसी का पीर साहब आते हैं ना, जब उनके मुर्शद साहब तशरीफ लाते हैं, तो घर वालों के पास चौंका कोई ऊंची चीज नहीं होती जिसके ऊपर वो उनको बिठा सके। तो जो ज्यादा गरीब लोग होते हैं वो अपने लिए थोड़ा सा जमीन को खोदते हैं, खड्डा टाइप, और वो जो है ना ऊंची वाली जगह के ऊपर फिर वो रिल्ली बिछा के पीर साहब को तकिए लगा के बिठा देते हैं, और खुद वो लोग जो है ना उस नीची जगह पे बैठ के अपने पीर का करते हैं। तालीम का कोई रिवाज नहीं है, और वहाँ जो उनके वडेरे हैं खास तौर पे, वो चाहते ही नहीं कि ये लोग तालीम हासिल करें। वो लोग इनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये लोग ना तो अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर सकते हैं, ना ये लोग अपनी मर्जी से किसी को वोट डाल सकते हैं, और ना ये जो है ना बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं है, और अपने मर्जी से कुछ काम भी नहीं। बहुत सारे लोग चोरी छुपे, उनमें से कुछ लोग खास तौर पे लड़के इधर उधर निकल के पढ़ लेते हैं, फिर वो कराची या हैदराबाद जैसे शहरों में जाके जॉब्स भी करते हैं। और खुद मेरे टीचर्स जो हैं वो सांगड़ से, लाड़काना से मेरे टीचर्स कराची में, जिनसे मैंने स्कूल की लेवल पे जिनसे तालीम हासिल की, सिंधी मजमून वो पढ़ाया करते थे, तो वो बताते थे कि हम लोग अपनी मर्जी से ना अपनी बच्चियों का रिश्ता कर सकते हैं, ना हम तालीम दिला सकते हैं, ना हम वोट दे सकते हैं। इस कदर घुटन ज़दा उनकी जिंदगी है। और ऐसे में जहाँ एक वक्त की रोटी भी उनके लिए मुश्किल होती है, ऐसे में लोग भूख मरते फिर पीरों और मुरीद को ना दे बचियां, तो क्या करें। सिर्फ इस लालच में कि जो है ना कि ये पेट भर के 2 वक्त की रोटी खाएंगी, और इनका बोझ जो है वो हमारे सर पे नहीं होगा, और इनको कपड़ा जूता जो है ना सब मिल जाएगा पीर खाने से। और वो लोग इस तरह के जालिम लोग होते हैं कि बस वो इनको डरा धमका के कि बच्चियों के ऊपर जिन आ गया है, और हम लोग तो रोज रोज इसको झाड़ फूंक करने आ नहीं सकते, ये बच्चियां हमारे हवाले कर दो, ये हमारे इस पास छतर छाया में रहेंगी, और जो है ना नहीं तो तुम्हारी भी जान को खतरा हो जाएगा। इस तरह की कहानियां ये लोग डालते हैं।
اور مائیں جو بیچاری تعلیم سے نا آشنا ہوتی ہیں، بالکل ان کی تعلیم ہوتی نہیں ہے، وہ ڈر کے مارے کہ کہیں بچیوں کے جنات جو ہے نا ان کے اثرات ہم پہ نہ آ جائیں، پھر وہ میدان پہلے سے ہموار کرتے ہیں کہ جو ہے نا ان بچیوں کے اوپر جنات کبھی میری بیوی کی شکل میں، کبھی میری شکل میں، کبھی میرے بچوں کی شکل میں آ کر ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کے اوپر تشدد بھی ہوگا، لیکن ان کی جان جو ہے وہ بچی رہے گی۔ تو یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو ڈالتے ہیں وہ لوگ، اور مائیں اور باپ جو ہے نا پسے ہوئے غربت کے اور 2 وقت کی روٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیٹ بھر کے کھائے گا، وہ ان کو مریدنیاں بنا کے ان کی حویلیوں میں بھیج دیتے ہیں، جہاں جانوروں کی طرح نہ صرف ان سے کام لیا جاتا ہے بلکہ یہ ابھی جو بچی کا واقعہ سامنے آیا ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ حتیٰ کہ ان کی ویب پہ جو ہے نا ڈارک ویڈیو، وہاں ان بچیوں کی نہ تو عزت محفوظ اور جانوروں سے بدتر یہ بیچاریاں زندگی گزارتی ہیں، اور کتنی ہی نہ جانے جو ہے ان کی حویلیوں کے نیچے اگر کھدائی کی جائے تو میں کہتی ہوں کہ لاتعداد ایسی ہوں گی کہ جو خاموشی سے اندھیرے میں دبا دی گئی ہوں گی، جس کو کبھی یہ غائب بولیں گے کہ جنات اٹھا کے لے گئے، اور کبھی کہیں گے کہ بچی بھاگ گئی ہے، جو بھی کہہ کے جو ہے نا اپنی جان بہرحال یہ لوگ چھڑا لیتے ہیں۔ آج جو ہے نا میرا یہ ویڈیو کرنے کا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، خدا کرے کہ یہ بات میری وہاں تک پہنچے جن تک میں پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ بچپن میں ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم سٹوریز پڑھیں۔ اس زمانے میں جو ہے نا کبھی ہم پریوں کی کہانیاں اور دیووں کی کہانیاں، اور وہاں پہ ایک جو ٹاپک بہت ہمیں اچھا لگتا تھا وہ ہوتا تھا ڈاکو، جس میں جو ہے نا بڑے بڑے ڈاکوؤں کے نام سلطانہ ڈاکو، فلانا ڈاکو ہوتے تھے، لیکن ہر کہانی میں ہم ایک چیز پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے کے جو ڈاکو تھے نا وہ امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ظلم وہ امیروں پہ کرتے تھے، رحم وہ غریبوں پہ کرتے تھے۔ کہیں وہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرواتے نظر آتے تو کہیں غریبوں کے گھر میں راشن دیتے نظر آتے۔ یہ چیز جو ہے نا اس نے ہمارے دل میں ان کے لیے کبھی نفرت کا جذبہ نہیں آنے دیا۔ ہم بچپن سے یہی سمجھتے تھے کہ چلو اگر وہ کوئی برائی کر رہے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، اور ہر میں ہم یہی پڑھتے تھے کہ غربت سے تنگ آ کے کوئی شخص ڈاکو بنتا تھا اور پھر وہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ یہ پیر اسد سجاد شاہ جو ہے، اس نے نہ صرف اس بچی کی لاتعداد مرتبہ آبرو ریزی کی، اس کی اتنی زیادہ مار مار کے اس بیچاری کی جسم کی ہڈیاں توڑی ہوئی تھی، اس کی بیٹیاں اس پہ ظلم کرتی تھی، اس کی بیویاں اس کے اوپر ظلم کرتی تھی، پھر اس ظلم ہوتے کی ویڈیوز بن کے یہ بیچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا گندا کردار، اس قدر بد کردار کہ یہ روز قیامت جو ہے نا منہ کالا لے کے اٹھے گا، اور دنیا میں تو اس کا منہ کالا ہو ہی گیا ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر اس کے ساتھ انصاف ہوتا۔ میں کہتی ہوں فکر کے لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، یا ہمارے جیسے عام لوگ ہوں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آوازیں تو یہ سننے کو مل رہی ہے کہ ایوانوں میں جو ہے نا اس کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے جدید اسلحے کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیر سجاد شاہ کو کچھ ہوا تو ہم اسلحہ اٹھائیں گے اور ہم تہس نہس کر دیں گے انصاف کرنے والوں کا۔ تو آج جو ہے نا اس سٹیج پہ آ کے ڈاکوؤں کا جو امیج ہے نا وہ میرے ذہن میں بہت خراب ہو گیا۔ اور تم لوگ تو غریب ماؤں کے بچے ہو،
اور ہمیشہ جو ہے نا ناانصافی کی وجہ سے ہی ڈاکو بنتے ہیں. ڈاکو ماں اپنے پیٹ سے کبھی جنم نہیں دیتی. اور تم لوگ جو ہے تم لوگ بھی غریب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہو. میں نے تو سنا تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ لائنز ہوتی ہیں، لیکن نہیں. تمہیں بھی یہ کوٹھیاں پیروں کی جو حویلیاں پناہ دیتی ہوں گی نا. تم نے بھی ان ذلیل لوگوں کے ساتھ مل کے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہوں گی نا. تم بھی تو ان کے ساتھ ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہوگے نا. اور تم بھی تو جب یہ ظالم ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کو مزید پھیلانے کا ذریعہ ہو نا. یہ تو قیامت کے روز کالا منہ لے کے اٹھیں گے ہی. اور تم اپنے اعمال کا جواب دو گے یا تم پیر سجاد شاہ کے حصے کا جواب بھی دو گے؟ خدا کا خوف کرو. اور کبھی تو جو اگر کسی سینکڑوں درجنوں میں سے اگر کسی بچی کا واقعہ سامنے آ ہی گیا ہے، کسی کو تو عبرت کا نشان بن لینے دو. میں کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون بہت اچھا ہوتا ہوگا. جنگل کا قانون بھی ایسا نہیں ہوتا. جنگل میں بھی جب بھیڑیے کو بھوک لگتی ہے نا، جب شیر کو بھوک لگتی ہے وہ شکار تبھی کرتا ہے، وہ ہر وقت شکار نہیں کرتا. لیکن یہ انسانی بھیڑیے، یہ انسانی جانور، ان کی تو ہوس کی بھوک مٹتی ہی نہیں ہے. حویلیوں میں ایک سے زائد بیویاں رکھ کے بھی. خدا کی لعنت ہو ایسے پیروں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گلے میں لعنتی توق ڈال کے روز قیامت اٹھائے.